آپریشن سندور 2 آزاد کشمیر پر بھارتی قبضے کا منصوبہ اور اہم دستاویزات بے نقاب۔ انڈیا کا خیال ہے کہ یہ وقت کشمیر پر قبضے کے لیے سازگار ہے۔ کشمیر کی کالعدم ایکشن کمیٹی را کی ایجنٹ اہم گفتگو پکڑی گئی۔ حریت پسند لیڈر سید علی گیلانی مرحوم کا پیغام کشمیریوں کے نام پھر وائرل۔ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ایکشن کمیٹی کا دھرنا ناکام۔ پی ٹی آئی کی خاتون سینیٹر نے بھی کالعدم ایکشن کمیٹی اور بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں منسٹر بن جاؤں، منسٹر بن کے لینڈ کروزر ملے، ہر قسم کی مراحات ملے۔ وہ جو 38 جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو اپنے مطالبات دیے تھے، بہت سے مطالبات صحیح ہیں۔ کشمیر میں زندگی بحال، مارکیٹس کھل گئیں۔ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہیں، مسلمان عالم دین کا بیان دنیا بھر میں وائرل۔ میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں نام نہاد کالعدم ایکشن کمیٹی نے کس طرح بھارتی ایجنٹ بن کر پاکستان مخالف سازش تیار کی تھی اور بھارت کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے معصوم کشمیریوں کی لاشیں گرا کر الزام پاک فوج پر لگانے کی سازش تیار کی۔ ان کی سازش کی ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ان نمک حراموں کا اصل مقصد کیا تھا اور یہ کس طرح بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، اس کے ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ راجن، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے انتشار پھیلانا چاہتی تھی کالعدم ایکشن کمیٹی، اسپتالوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، تباہ کرنا چاہتی تھی آزاد کشمیر کے امن کو۔ اور ایک اور ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ کالعدم انتشاری کمیٹی کے اس ایجنڈے کو کس طرح سے بھارتی فوج نے اپنے حملے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور آزاد کشمیر میں انتشار اور بدامنی پھیلا کر آپریشن سندور 2 کی بھارت کس طرح سے تیاری کر رہا ہے۔ اس پورے منصوبے کا پردہ اب فاش ہو چکا ہے۔ خطے میں بدامنی پیدا کرنے کی کوششوں کا مقصد اپنے عزائم کو آگے بڑھانا بتایا جا رہا ہے اور پاکستان نے ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر رکھی ہے اور دشمن کا کوئی بھی منصوبہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی وہ دستاویزات سامنے آئی ہیں، پکڑی گئی ہیں، جن میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے ذریعے سے کس طرح سے آزاد کشمیر میں بدامنی پھیلانی اور پھر بھارتی فوج کو کہنا تھا کہ وہ آزاد کشمیر پر حملہ کرے اور قبضہ کر لے، اسے ناکام بنایا گیا پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے۔ آئیے آپ کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ مودی سرکار نے بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کو حکم دے دیا ہے، تیار ہو جاؤ، آزاد کشمیر کی موجودہ بے چینی کو بھارت کے حق میں استعمال کرو۔ انڈیا کا خیال ہے کہ یہ وقت کشمیر پر قبضے کے لیے سازگار ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ یہ ایٹمی پاکستان ہے جس نے اسے پہلے بھی ایسا سبق سکھایا تھا کہ ہمیشہ درد محسوس ہوتا رہے گا۔ بھارتی وزارت دفاع نے آپریشنل پلاننگ اور فوج کی استعمال کی تجاویز طلب کر لی ہیں۔ دستاویز بتاتی ہے کہ آزاد کشمیر میں حالیہ ہنگاموں اور سیاسی صورتحال کو بھارت اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے سنہری موقع سمجھ رہا ہے۔ دشمن کی نظریں آپ کے انشاءاللہ، اور تم آزاد کشمیر پر قبضے کی پلاننگ کر رہے ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کے ساتھ ملے گا اور مقبوضہ کشمیر کے ہر چوک پر پاکستانی جھنڈا انشاءاللہ لہرائے گا اور مقبوضہ کشمیر کو آزادی دلوانے اور قیام پاکستان کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے سید علی گیلانی مرحوم جیسے حریت پسند رہنما اور مقبوضہ کشمیر کے
قائد اعظم بن کر ابھرنے والے اس جرت مند انسان کا تعلق بنیادی طور پر وادی کشمیر کے ضلع سوپور سے تھا اور وہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کیا کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی انہوں نے زیادہ تر بھارتی فوج کی قید میں گزاری، لیکن بھارتی فوج کا ظلم و جبر بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکا اور وہ 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں کشمیر میں وفات پا گئے۔ لیکن ان کا پاکستانیوں اور کشمیری عوام کے لیے دیا جانے والا پیغام آج بھی زندہ ہے اور وہ پیغام آج بھی وائرل ہے۔ پہلے وہ پیغام دیکھیے، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کالعدم بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جو ایکشن کمیٹی ہے جو آزاد کشمیر میں سازش کر رہی ہے، اس کی سازش کو عوام نے کیسے ناکام بنایا۔ پہلے سید علی گیلانی مرحوم کا یہ خصوصی اور تاریخی ویڈیو پیغام ایک بار پھر سن لیجئے۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، نہیں دونوں ہاتھوں کو سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا۔ یا اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کوئی نیشنلزم، کوئی صوبائیت پاکستان میں نہیں چل سکتی، اور یہ پیغام ہے آزاد کشمیریوں کے نام بھی، آزاد کشمیر کے عوام کے نام بھی۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ماں پر بھارتی ایکشن کمیٹی پر مشتمل پاکستان دشمن لوگوں نے آپریشن سندور 2 کے بھارتی ایجنڈے کے تحت پہلے حقوق کے نام پر کشمیری عوام کو ورغلایا، پھر پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بھارتی ماں پر مہم کا آغاز کر کے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلانا شروع کر دی اور کشمیری عوام کو شہید کروایا گیا۔ لیکن آج کشمیر کے عوام ایکشن کمیٹی کے ان دلوں کی سازش کو سمجھ چکے ہیں اور ان کی دھرنا سازش کو ناکام بنا دیا گیا، دھرنا ناکام ہو گیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ادھر ناظرین، ایکشن کمیٹی کے نمک حرام اور غداروں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ کشمیری عوام پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور غدار وطن ایکشن کمیٹی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کشمیری عوام ہیں جو اپنے حریت پسند مرحوم لیڈر سید علی گیلانی کے اسی پیغام کے تحت آج منہ توڑ جواب دینے ایکشن کمیٹی کے نمک حراموں کو سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ایکشن کمیٹی کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، کشمیر میں پاک فوج نے بھارتی سازش کو ناکام بنایا ہے، مارکیٹس آج کھل گئی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ویڈیوز ہمیں موصول ہوئی ہیں آزاد کشمیر سے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کوٹلی بازار میں کھڑا ہوں، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، ٹریفک رواں دواں ہے، حالات زندگی معمول کے مطابق ہے۔ میں اس ٹائم ظفر آباد بازارے کھلتا، بازار کھلتے سارے ٹرانسپورٹ چلنی تھی، لوگ آنے پہ گشنے پہ جلنے پہ تکی کے سب امن آ جانب الحمدللہ کشمیریوں نے ایکشن کمیٹی کی سازش کو ناکام بنانا شروع کر دیا ہے اور بازار مارکیٹیں کھل رہی ہیں۔ ایک اور ویڈیو ہے جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
جی ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ کشمیری عوام نے اس کالعدم ایکشن کمیٹی کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور مارکیٹیں کھل رہی ہیں، امن بحال ہو رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی ایکشن کمیٹی کے پاکستان دشمن ایجنڈے کے خلاف متحد ہو گئی ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پی ٹی آئی کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی کو سلام، جنہوں نے انتہائی جرأت کے ساتھ کشمیر پر اپنا موقف دیا اور ایکشن کمیٹی کے ذریعے کشمیر میں جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سازش تھی اس کو بے نقاب کیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں پاکستان کے اوپر یہ سارا بلیم لیتی ہوں کہ ہم نے خراب کیا کشمیریوں کو۔ ہم نے، میرے والد منگلا ڈیم کمشنر ہوتے تھے، انہوں نے جو ہمارے میرپور سے جو لوگ منگلا ڈیم کی ایڈجسٹمنٹ میں انگلینڈ گئے، انہوں نے بھجوائے، تو وہ لوگ اب ان کے پاس پیسے آ گئے، انہوں نے اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دی، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہر آزاد کشمیری کہتا ہے کہ مجھے حکومت کی نوکری دے دو، پکی نوکری ہو جس میں کوئی کام نہ ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے میں منسٹر بن جاؤں، منسٹر بن کے لینڈ کروزر ملے، ہر قسم کی مراعات ملے۔ وہ جو 38 جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو اپنے مطالبات دیے تھے، ان میں سے بہت سے مطالبات صحیح بھی تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے اوپر آپ چڑھائی کر بیٹھے؟ جا کے ذرا دیکھیں، ہندوستان کا ایک ٹرپ لگا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا اگلے دن وہ تھانے میں آپ کو اندر کر لیں گے۔ پھر جو بہت اچھا میسیج دیا گیا ہے سینیٹر ڈاکٹر زرکا سہروردی کی جانب سے۔ ادھر ناظرین، بھارتی قید میں موجود کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک صاحب کی پاکستان میں موجود اہلیہ مشعل ملک صاحبہ نے بھی نام نہاد اور پاکستان دشمن ایکشن کمیٹی کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ ان کا یہ پیغام بھی وائرل ہو رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اتنی بڑی سپورٹ سسٹم ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور آپ اسکائی از دا لمٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے چینجز لانے ہیں، جو بھی ہے اس کا ایک لیگل طریقہ، اس کا کورس ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو پولیٹیشنز ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ غلط ہیں، یہ فلانا ہے، تو آپ خود آ جائیں، آپ پراپر مطلب کہ بیلٹ کی طرف آپ آئیں اور آپ اس کے تھرو آپ عوام کی جو پسی ہوئی عوام ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے مطالبے بالکل گریٹر انٹرسٹ کے اندر اب ریاست جو ہے وہ بہت شفقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور یہ کلیئر پیغام دے دیا گیا ہے کالعدم ایکشن کمیٹی کو کہ اگر انہوں نے کرنا تھا، احتجاج کرنا تھا اور اپنے مطالبات منوانے تھے تو الیکشن اور بیلٹ جو ہے وہ بہترین راستہ تھا، لیکن انہوں نے بھارتی ایجنٹ بن کر اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر دیا اور آپریشن سندور 2 بھارت انہی کالعدم ایکشن کمیٹی کے تعاون سے کرنا چاہ رہا ہے، آزاد کشمیر پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ ان کی حسرت ہی رہے گی انشاءاللہ، اور یہ کبھی بھی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ لیکن دوسری جانب آپ کو جاتے جاتے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں بھارت سے اور مسلمانوں کے ممتاز عالم دین ہے بھارت میں، جنہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہندو اکثریت کا ملک نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اکثریت میں نہیں ہے۔ ان کا یہ ویڈیو بیان وائرل ہو رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہے۔ کسی قیمت پر ہندوؤں کو اکثریت میں نہیں مانا جا سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچنس ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو نہیں ہیں، ٹرائبل لوگ، آدیواسی لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے ہیں، سب سے قدیم۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور آج کے اس ویلاگ سے پھر وقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔